السلام علیکم، فیاض احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے باہمت نوجوان جن کی کہانی آپ سے ابھی ہم شیئر کریں گے۔ 2009 میں ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں 100 سے زائد معصوم جانیں چلی جاتی ہیں، یعنی 100 سے زائد شہری جاں بحق ہوتے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 19 جو افراد تھے وہ اس نوجوان کے سگے رشتہ دار تھے، جن میں ان کے والد، بھائی، چاچا، ماموں، ان کے بچے اور دیگر اہل خانہ بھی تھے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے، اور پہلے تو 2009 کا جو واقعہ ہوا وہ انہی کی زبانی سنیں گے۔ عبدالقادر، بہت شکریہ آپ آئیں اور ہمیں ٹائم دیا۔ پہلے بتائیں کہ آپ کا تعلق کس گاؤں سے ہے، کون سے ایریا سے ہے، اور 2009 کا واقعہ بھی مختصراً تھوڑا میں بتائیے گا۔ جی، میرا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے، اور ساؤتھ وزیرستان میں مکین، اور ہم جب 2009 میں ایک جنگ چھڑی راہ نجات کے نام سے تو ہم ڈسپلیس ہوئے ڈیر اسماعیل خان۔ ابھی بھی ٹیمپریری وہاں پہ رہ رہے، تو سمر میں ہم وزیرستان چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ وزیرستان میں 2009 کے جو واقعے کی آپ نے بات کی، تو یہ 22 جون 2009 کو ہوا، تو اس وقت میری عمر تقریباً 9 سال ہوگی۔ اور یہ ایک ڈرون سٹرائک تھی جس میں سے 100+ شہید ہوئے۔ ایک جنازہ تھا، ایک جنازہ، اور اس پہ ڈرون سٹرائک ہوئی، اور اس میں 100+ ٹوٹل شہید ہوئے، جس کا الجزیرہ وغیرہ نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ اور ساتھ میں ہماری اپنی فیملی کے تقریباً لگ بھگ 18-19 بندے تھے، جس میں میرے اپنے والد صاحب بھی تھے، اور میرے بھائی بھی تھے، اور انکل بھی تھے جو اس میں شہید ہوئے۔ اچھا، ٹوٹل 100 سے زائد افراد؟ تقریباً 100 سے زائد افراد۔ اور ان کو جو ہمارے اپنے فیملی والے تھے ان کو ہم نے دفنایا، ہم نے ایک بڑا سا گڑھا کھود لیا، ایک قبر ہی کھود لیا ٹریکٹر وغیرہ سے۔ تو پھر ہم نے ان کو ایک مشترکہ قبر بنائی، اور ان کو درمیان سے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہیں اور ڈرون نہ ہو جائے۔ ہاں، ڈر تھی، اور ڈرون اوپر جو ڈرون طیارہ تھی وہ گھوم رہی تھی، تو لوگ ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اور جنازہ ہو یا کہیں اور پر ہم ان کو کریں، اس لیے اجتماعی قبر میں آپ نے 18-19 جو ہیں لاشوں کو وہ دفنا۔ ایک تو افراد کی کمی بھی تھی کہ اس وقت اتنے لوگ نہیں تھے، جتنے بھی تقریباً شہید ہو گئے تھے تو بہت کم ہو گئے تھے، اور مائگریٹ بھی کر گئے، اور جو اچھے خاصے تھے وہ بھی ایک ایسے فرسٹریشن کا شکار تھے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ تو کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی چھپ گیا تھا، تو ایک فرسٹریشن کی شکار تھے، کیونکہ کچھ کے تو بھائی بھی شہید ہو گئے تھے، وہ وہاں سے نظر بھی نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ایک فرسٹریشن میں تھے، اور خوف کا عالم تھا اور ڈر تھا۔ بالکل ایک ایسی کیفیت تھی کہ یہاں تک کہ کچھ جو رات کو سو جاتے تھے نا، تو شاپر وغیرہ پنکھا وغیرہ ہلاتا تو ان کو بھی یہ محسوس ہوتا نیند میں کہ یہ تو ڈرون آ گئی، پھر اٹیک نہ کرے، تو وہ نیند میں اوپر ہو جاتے۔ تو یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ آپ کی کیا کیفیت تھی اس وقت جب آپ 8-9 سال، بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے؟ ابھی میں 8-9 سال کا بچہ تھا، تو ہماری گھر میں بھی کافی زیادہ تھا، ہر بندہ جو تھا اس وقت رو رہا تھا، پٹ رہا تھا۔ ابھی مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، لیکن مجھے ابھی بھی گھر میں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چپ کر رہے تھے کہ یہ ہوتا ہے اور یہ ہوگا۔ مجھے بھی ابھی تک ماں کہہ رہی ہے کہ جب میں رو رہی تھی یا جس فرسٹریشن میں تھی، تو اس کے لیے آپ میرے لیے موٹیویشن تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ سب سے چھوٹے ہیں تو آپ رو رہے ہوں گے، تو آپ آ جاتے، مجھے کہتے کہ ماں آپ نے ٹینشن نہیں لینا، یہ تو آتا ہے، اور یہ تو ان لوگوں پہ آتا ہے جو اللہ تعالیٰ جن پہ مصیبتیں لاتی ہیں۔ تو پھر تو وہیں وہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیے آپ موٹیویشن تھے کہ آپ کو، مطلب آپ مجھے سنبھال رہے ہو، تو مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ابھی ان کی جو ایک سٹوری تو آپ نے سن لی ہے، لیکن ان کی زندگی کا الگ جو پہلو ہے وہ آپ سے اب شیئر کرنے چلتے ہیں کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اتنے مصائب کے باوجود، تکالیف کے باوجود، خوف کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کو جاری رکھا۔ نہ صرف جاری رکھا بلکہ انہوں نے کہا کہ میں کچھ پازیٹیو کر کے دکھاؤں گا۔ ماشاء اللہ سے عبدالقادر اب ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کب آپ کو خیال آیا کہ اب ڈاکٹر بھی بننا ہے اور خدمت خلق بھی کرنا ہے، معاشرے کو بھی ہم نے ایک پازیٹیو امیج پورٹری کرنا ہے؟ ایکچولی جو میں خود بننا چاہ رہا تھا، میں لائر بننا چاہ رہا تھا، میری خواہش تھی، لیکن میرے ابو کی خواہش جو تھی بچپن ہی سے، مطلب اب میں 9 سال کا تھا، اس وقت وہ کہا کرتے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے۔ تو میری گھر والوں کی جو خواہش تھی وہ کہہ رہے تھے، میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ابو نے کہا اپنے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو اب میں نے جو انٹرنس کے لیے میں نے تیاری شروع کی، تو میری 50% میری خواہش تھی کہ یہ ٹیسٹ جو میں دے رہا ہوں میں نے دی، اور مجھے اپنے اس پہ امید بھی تھی کہ میں کر لوں گا، لیکن دل ہی دل میں وہ تھی کہ اگر میں فیل ہو گیا تو میں نے لا میں جانا ہے۔ اور لا میں میری ایک خواہش اور بھی تھی کہ میں نے اپنی کیسز کو جو ہمارے ساتھ ہوئے ان کو بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ میں نے ان کو وہ کرنا ہے، اس مقدمے کو لڑنا ہے، فوراً میں بھی ان چیزوں کو وہ کرنا ہے۔
لیکن پھر جب میڈیکل کالج میں چلا گیا تو مجھے خوشی بھی ہوئی، کیونکہ وہاں پر جب میں گیا تو مجھے ابھی بھی ہم فری میڈیکل کیمپ ارینج کرتے ہیں، اویئرنیس کرتے ہیں، تو مجھے لگا کہ خدمت کا جو جذبہ ہے مجھ میں وہ تو ویسے بھی ہے، لیکن یہاں پر میں اس کو اور بھی اچھا استعمال کر سکتا ہوں، میں اپنے علاقے کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی اس میں ان کو ایک اچھی چیز ان کو دے سکتا ہوں۔ ابھی بھی کمپین کرتے ہیں، فری میڈیکل کیمپ ارینج کرتے ہیں۔ کس نام سے ہے یہ تنظیم؟ ERO کے نام سے، ایجوکیشن ریولوشن آرگنائزیشن۔ اور تنظیم کو ہم نے نام اس لیے دیا تعلیمی انقلاب کہ ہمارے لوگ اور ہمارے پاکستانی تعلیم سے بہت دور ہیں۔ ڈگری کا نام تعلیم نہیں، یہ ہم ہر بندے کو بتاتے ہیں کہ ڈگری کا نام تعلیم نہیں، آگاہی دے رہے ہیں۔ یہی بات کہ ایک ایجوکیٹڈ بندہ وہ ہوتا ہے کہ وہ آگاہ ہو، اس کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہو، اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ ابھی میں نے چائے پی لی، اس کو میں نے ڈسٹ بین میں اس چیز کو ڈالنی ہے۔ تو ایک ہم نے ایسے معاشروں کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش کرنی ہے جہاں پر ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے کرامت ثابت ہو۔ تو وہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہم نے خود پہ کام کرنا ہے، نوجوانوں پہ کام کرنا ہے، پھر وہ جا کر اپنے ملک اور قوم کے لیے کام کریں گے۔ تو ابھی وہیں باغ دوڑ کر رہے ہیں۔ اپنے علاقے میں جاتے ہیں آپ؟ جی، اب میں وزیرستان میں جاتا ہوں، سمر ویکیشن آ رہی ہیں، اور پچھلی سمر ویکیشن جو میں نے یوٹیلائز کی ہیں، میں فری ٹیچنگ کرتا ہوں، ماشاءاللہ، اسکولوں میں جاتا ہوں، کمپین کرتا ہوں۔ میں نے 2-3 سیمینار بھی ارینج کیے ہیں، ٹورزم کیمپ بھی ارینج کیے، جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو چائے پلاتے ہیں کہ وزیرستان کا ایک اچھا امیج دنیا کو جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میں ہر محفل میں، ہر موقع پہ جاتا ہوں، ہر اوکیشن پہ یہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ایجوکیشن حاصل کرو۔ ہم دنیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی امیج کو بہتر کرنا چاہیں اور ہم چاہیں کہ دنیا ہمیں اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہے تو ہمیں اچھے کام کرنے ہوں گے۔ صحیح، اچھے نام کریں گے تو دنیا ہمیں اچھے ناموں سے یاد رکھے گی۔ بہت زبردست میسج دیا کہ اگر ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح تعلیم سے دور رہیں اور بندوق اٹھائیں قلم کی جگہ، یہ ان کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم قلم ہی سے آپ کا مقابلہ کریں گے اور قلم ہی سے مقابلہ کر رہے ہیں، آگاہی پھیلا رہے ہیں، تعلیم پھیلا رہے ہیں۔ بڑا اچھا مشن ہے عبدالقادر اور اس کی ٹیم کا۔ آج کی سٹوری ایک بڑی موٹیویشنل ہے، انسپائریشنل اس لیے ہے کہ ڈرون اٹیک کے بعد کیا ہوتا ہے، ان فیملی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کے سوشل لائف پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کس طرح وہ مینٹل ٹارچر ہوتے ہیں، اعصابی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ تو بتایا عبدالقادر نے کہ وہ اس سے نکل گئے اور اگلی فیز میں داخل ہوئے جہاں وہ ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں، ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک تنظیم بھی چلا رہے ہیں جس کا مقصد آگاہی پھیلانا ہے، تعلیمی انقلاب برپا کرنا ہے، نہ صرف اپنے ایریا میں بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں، پشتون بیلٹ میں ان کی کوشش ہے۔ تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے، ہمیں فالو کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اور اگلی کسی نئے شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فیاض احمد کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔